لائق صد احترام سامعین و سامعات، مستمعین و مستمعات، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس عنوان پر چند گزارشات کرنے کا متمنی ہوں وہ ان شخصیات کے متعلق ہے، ان نفوس قدسیہ کے متعلق ہے جن نفوس قدسیہ کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد کائنات میں سب سے افضل جماعت گردانا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیات، وہ صحابہ کرام کے اوصاف جو صرف انہی کے ساتھ خاص ہیں، وہ خصوصیتیں، وہ خصائص جن کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہے، ہمارے لیے انتہائی خوش بختی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کرنے کی، تذکرہ سننے کی، ان نفوس قدسیہ کے اوصاف بیان کرنے کی، اوصاف کو سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے 24 گھنٹوں میں سے کم از کم 24 منٹ 34 منٹ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل آویز تذکرہ اور ان کے خصوصی اوصاف کو بیان کرنے اور سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی اور قوت سماعت عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی خصوصیتوں کو اگر دیکھا جائے تو خصوصیتیں ہی بیان کرتے کرتے ایک نہیں متعدد جمعۃ المبارک کے خطبات صرف صحابہ کرام کے خصائص پر پڑھائے جا سکتے ہیں۔ رات قرآن کریم کا میں مطالعہ کر رہا تھا، میرے دل میں بات آئی کہ صحابہ کرام کی جو خصوصیتیں بیان کرنی ہیں، پہلے میں بیان کروں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ میں نے پہلے پارے کو کھولا، پہلے پارے کے اندر بھی صحابہ کا ذکر، دوسرے کو کھولا، دوسرے کے اندر بھی ذکر، الغرض 30 پاروں کو میں نے کچھ کو رات اور کچھ کو صبح فجر کے بعد میں نے دیکھا۔ 30 پاروں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا خوبصورت ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا وہ 30 پاروں میں سے جو صحابہ کرام کا ذکر ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ آج اس سے ہٹ کر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیات ہیں،
صحابی کہا کسے جاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ ان شخصیات کا صحابی ہونا یہ بھی ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ صحابی ہونا یہ بھی بہت بڑی خصوصیت ہے، یہ عمومیت نہیں ہے۔ صحابی کہا کسے جاتا ہے کہ جو انسان ایمان و اسلام کی حالت میں چہرہ نبوت کی زیارت کرتا ہے اور بحالت ایمان وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ بعض افراد کے ذہن میں بات آئے گی کہ اگر یہ ہے کہ چہرہ نبوت کو دیکھنا شرط ہے تو پھر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، وہ تو نبینا تھے، انہوں نے تو نہیں دیکھا، وہ صحابی کیسے؟ صرف یہ نہیں کہ اس انسان مسلمان نے چہرہ نبوت کو دیکھا ہو، بلکہ جس مسلمان کو اس نبی نے نبوت کی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ آدمی بھی صحابی کہلاتا ہے۔ جو چہرہ نبوت کی زیارت کر لے بحالت ایمان دنیا سے رخصت ہو جائے وہ بھی صحابی ہے، اور جسے نبوت کی آنکھیں دیکھ لیں اور وہ آدمی بحالت ایمان ہو، بحالت ایمان دنیا سے رخصت ہو جائے، اسے بھی صحابی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے، اصولیین نے، محدثین نے اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کی ہے کہ ایک طرف ایک وہ آدمی ہے جس نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد چند لمحے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ٹھہرا، یا وہ صحابہ کرام جنہوں نے 11 ہجری آپ کے آخری سال 10 ہجری کے آخر پر یا 11 میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، تھوڑا سا عرصہ آپ کے پاس رہے، اور ان کے مقابلے کے اندر وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کسی نے 10 سال، کسی نے 15 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا، ان دونوں کا تھوڑا سا مقام جدا ہے، بعض نے بیان کیا ہے، لیکن اس کے اندر بھی راجح یہی ہے کہ جس نے بحالت ایمان اسلام کو قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد چہرہ نبوت کی زیارت کر لی، ایک لمحہ کے لیے جسے چہرہ نبوت کی زیارت نصیب ہو گئی، اسے صحابی کا نام بھی مل جاتا ہے اور صحابی کا مقام بھی مل جاتا ہے۔ کیوں؟ دل میں بات آتی ہے کہ ایک لمحہ کے لیے چہرہ نبوت کی زیارت کی ہے اور مقام اتنا بڑا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا محبت کی نگاہ سے، خلوص کی نگاہ سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ علماء کے چہروں کی زیارت کرنا، قرآن والوں کے چہروں کو دیکھنا، دین کے علماء کے چہروں کو دیکھنا سعادت کی باتیں ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگر میں کہوں کہ بیت اللہ کو دیکھنا بڑی سعادت کی بات ہے، مسجد نبوی کو دیکھنا سعادت کی بات ہے، ریاض الجنہ کو دیکھنا سعادت کی بات ہے، جنت البقیع کو دیکھنا سعادت کی بات ہے، روضہ رسول کو دیکھنا سعادت کی بات ہے۔ اور اس قرآن کریم کو جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمایا ہے، اس قرآن کریم کی زیارت کرنا سعادت کی بات ہے۔
لیکن یاد رکھیے مسجد نبوی کی زیارت کرنے والا، بیت اللہ کی زیارت کرنے والا، حجر اسود کو دیکھنے والا، مقام ابراہیم کو دیکھنے والا، صفا پہاڑی کو دیکھنے والا، مروہ پہاڑی کو دیکھنے والا، بیت اللہ کو دیکھنے والا، قرآن کو دیکھنے والا، وہ صحابی نہیں کہلا سکتا۔ صحابی وہی کہلا سکتا ہے جو چہرہ نبوت کو دیکھتا ہے۔ چہرہ نبوت کی زیارت یہ کم سعادت کی بات نہیں ہے۔ ایک لمحہ بھی ہو چہرہ نبوت ایک لمحہ کے لیے دیکھ لیا، اسے صحابی کا نام بھی مل گیا، اسے صحابی کا مقام بھی مل گیا۔ کیوں؟ بیت اللہ کو جو دیکھتا ہے، جو مطاف کو دیکھتا ہے، جو بیت اللہ کے ساتھ، جو بیت اللہ کی ہی جگہ ہے، وہاں پر جا کر نوافل کو ادا کرتا ہے، جو صفا کے پاس جاتا ہے، صفا مروہ کے چکر لگاتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے، لیکن اسے ایک چیز نہیں مل سکتی کہ اس نے اس چہرہ نبوت کو نہیں دیکھا جس چہرہ نبوت کی قسمیں رب العالمین قرآن کریم کے اندر اٹھا رہا ہے۔ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ چہرہ نبوت، جس چہرہ نبوت کے اندر وہ نبوت کی آنکھیں موجود ہیں، جن نبوت کی آنکھوں نے اس جگہ کو بھی دیکھا ہے جس جگہ کو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا۔ جس چہرہ نبوت کو ایک ثانیے کے لیے، ایک لمحے کے لیے دیکھ کر انسان کو صحابی کا مقام ملتا ہے، باقی لوگوں کو کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ چہرہ نبوت کے اندر جو آنکھیں ہیں وہ عام آنکھیں نہیں ہیں۔ ان آنکھوں نے پہلے آسمان کو بھی دیکھا ہے، دوسرے آسمان کو بھی دیکھا ہے، ان آنکھوں نے تیسرے آسمان کو بھی دیکھا ہے، چوتھے آسمان کو بھی دیکھا ہے، پانچویں آسمان کو بھی دیکھا ہے، چھٹے آسمان کو بھی دیکھا ہے، ساتویں آسمان کو بھی دیکھا ہے۔ اس چہرہ نبوت کے اندر وہ نبوت کی آنکھیں ہیں جنہوں نے جبریل کو، حضرت جبریل کی اصل شکل میں دیکھا ہے، اور اس چہرہ نبوت کے اندر وہ آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے عند سدرۃ المنتہا، وہ مقام، وہ جگہ جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اس مقام کو چہرہ نبوت کے اندر موجود آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اس لیے اس چہرہ نبوت کی زیارت کرنے والا، ایک لمحے کے لیے زیارت کرنے والا بھی ہو، اسے صحابی کا نام بھی مل جاتا ہے، مقام بھی مل جاتا ہے۔ یہ صحابہ کی پہلی خصوصیت ہے کہ ان کا صحابی ہونا یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اور حضرات، اگر میں اپنا ذکر کروں، مجھے اسکول میں بھی میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں نے کالج یونیورسٹی کے اندر بھی تعلیم حاصل کی ہے، میں نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی ایم اے اسلامیت کیا، ایم اے اردو کیا، ایم فل جس یونیورسٹی سے کیا، لیکن میں قابل ذکر اگر جامعہ سلفیہ میں جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی، اگر اس کا ذکر کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے صحیح بخاری کو پڑھا ہے۔ کس شخصیت سے پڑھا ہے؟ کس ہستی سے پڑھا ہے؟ میں نے صحیح بخاری کو پڑھا شیخ العلام محدث حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ تعالی، اس محدث سے پڑھا ہے۔ 30 سالوں کے اندر ایک نماز بھی انہوں نے نہیں چھوڑی ہے۔ اس محدث سے، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، کسی نے صحیح بخاری کو پڑھا ہوگا، شیخ صوفی گلزار سے پڑھا ہوگا، کسی نے صحیح بخاری کو پڑھا ہوگا سید عبدالشکور شاہ رحمہ اللہ تعالی، ان سے پڑھا ہوگا، کسی نے صحیح بخاری کو پڑھا ہوگا شیخ الحدیث مولانا عبداللہ امجد چتوی رحمہ اللہ تعالی، ان سے پڑھا ہوگا، کسی نے صحیح بخاری کو شیخ الحدیث غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی سے پڑھا ہوگا، کسی نے صحیح بخاری کو پڑھا ہوگا
محدث شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ رحمہ اللہ تعالی ان سے پڑھا ہوگا، کسی نے شیخ الکل حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے صحیح بخاری کو پڑھا ہوگا، کسی نے صحیح بخاری کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھا ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام کی خصوصیت تو دیکھو، صحابہ کرام نے حدیث کو کہاں سے پڑھا، حدیث کو کہاں سے سنا؟ صحابہ کرام نے حدیث کو اس زبان سے سنا ہے جس زبان کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس زبان سے حدیث کو سنا ہے جس زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں، یا وہ رب کا قرآن ہوتا ہے یا وہ حدیث رسول کہلاتی ہے۔ یہ صحابی کے لیے اعزاز ہے کہ ہم نے حدیثیں کن سے پڑھی ہیں؟ اپنے اساتذہ سے پڑھی ہیں، لیکن صحابہ کا استاذ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے قرآن کریم کو حفظ کیا اس معلم سے حفظ کیا جس کا تعلق سعودی عرب کے ساتھ ہے، وہ سعودی عرب کے اندر قرآن کریم کی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں، میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کروں، انہوں نے قرآن کے علم کو سیکھا، کہاں سے سیکھا؟ کس شخصیت سے سیکھا؟ کس زبان سے سیکھا؟ جس زبان کے بارے میں بلکہ جس کے سینہ اطہر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اس سے صحابہ نے قرآن سیکھا۔ صحابہ کرام نے اس شخصیت سے قرآن سیکھا ہے کہ جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، اس شخصیت سے سیکھا ہے کہ جس کی زبان سے قرآن نکلتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس سے قرآن سیکھا ہے، اس شخصیت سے قرآن سیکھا ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کے بارے میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صحابہ کرام نے قرآن ان سے پڑھا ہے، قرآن اس شخصیت سے سیکھا ہے جس کا استاد دنیا کا انسان نہیں ہے بلکہ کائنات کا رحمان ہے۔ الرحمن علم القرآن، یہ صحابہ کرام کا اعزاز ہے، یہ صحابہ کرام کی خصوصیت ہے کہ ان کے معلم، ان کے مربی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور یہ بھی صحابہ کرام کی خصوصیت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا، سیکھنے کے بعد کوئی ایک لفظ جو زبان نبوت سے نکلا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام نے اسے قلم کے ذریعے یا اپنے عمل کے ذریعے اسے محفوظ نہ کیا ہو۔ صرف سننے کی حد تک نہیں، اسے محفوظ کر کے آج تک وہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر چاہوں تو میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھ بھی دیتا ہوں تاکہ ہم اپنی بھی اصلاح کر لیں، ہم اپنے رویوں کو دیکھ لیں، ہم اپنے انداز زندگی کو بھی دیکھ لیں کہ کیا ہمارا حال بھی ایسے ہی ہے، کیا ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یا صرف سننے کے بعد اس کو دائیں کان سے سن کر بائیں سے نکال دیتے ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، مختلف کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، مکان اپنا فروخت کرنا ہے۔ یہ میں مثال دینے لگا ہوں کیونکہ ابھی قریبی جو ہے ہم نے عید سے پہلے جانوروں کو خریدا ہے، اور جب ہم جانور خرید کر لائے ہیں بہت سے لوگ گھر میں آ کر کہہ رہے تھے آج تو میں دال آیا انہوں رات دا ٹائم سے انہوں پتہ نہیں چل رہا، میں انہوں ہے جی کہانی سنائی زیادہ دا جانور سی تھوڑے پیسے دے کے میں لے آندا۔ اس طرح کے انداز یہ ہمارے ہیں۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان فروخت کرنا ہے، لوگوں کو بتایا جی مکان فروخت کرنا ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا آپ کے مکان کی قیمت 500 درہم میں دوں گا، اور 500 درہم میں آپ کو نقد دوں گا، ادھار نہیں ہوگا، قسطوں پر نہیں ہوگا، نقد دوں گا آپ کو۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ اور بھی آتا ہے، شاید کچھ زیادہ پیسے لگانے والا بھی ہو۔ انتظار کیا، ایک صحابی آئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے آ کر کہا ابو رافع مکان میں نے لینا ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے آپ مکان لے لو۔ کہا قیمت کتنی ہے؟ کہا 500 درہم لگ چکا ہے اور وہ 500 درہم نقد دے رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں 500 درہم نہیں دوں گا، میں 400 درہم دوں گا آپ کو، اور میں آپ کو نقد نہیں دوں گا، یکمشت نہیں دوں گا، قسطوں پہ دوں گا، تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے آپ کو دوں گا میں۔ وہ انہیں 500 نقد مل رہا ہے، یہ 400 دے رہے ہیں اور وہ بھی نقد نہیں دے رہے۔ اب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مکان حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 درہم کم پر اور انسٹالمنٹ پر، قسطوں پر، یکمشت نہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دینے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دیا۔ 500 نقد مل رہا تھا اسے نہیں دیا، 400 کیوں دیا؟ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے جس چہرے نبوت کو دیکھ کر مجھے صحابیت کا شرف حاصل ہوا ہے، اس چہرے نبوت کے اندر جو زبان نبوت، زبان مبارک ہے، میں نے اس سے یہ لفظ سنے ہوئے ہیں اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی زیادہ حقدار ہے۔ کوئی چیز فروخت کرنی ہو، مکان فروخت کرنا ہو، پڑوسی کا پہلے حق بنتا ہے۔ حضرت سعد پڑوسی ہیں، 500 کو ٹھکرا دیا، 400 درہم مجھے قبول ہے، میں نبی کی حدیث پر 100 درہم کو بھی قربان کرتا ہوں اور نقدی پیسے کو بھی میں قربان کرتا ہوں۔ 400 درہم لے لیا اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا کہ پڑوسی ہمسایہ وہ زیادہ حقدار ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں 500 درہم میں فروخت کرتا، میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی تھی اس لیے 100 درہم کم قبول کر لیا، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث کو میں نے نہیں چھوڑا۔ معذرت کے ساتھ اب عرض کر دوں، 100 درہم چھوڑ دیا کس لیے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث کے لیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ 100 روپیہ دے کر نبی کی سنت کو کٹواتے ہیں۔ میں کسی ذات کو نہیں کہہ رہا، میں معاشرے کے افراد کو کہہ رہا ہوں، سوچنے کی بات تو ہے۔ 100 درہم کم لیا، 100 درہم چھوڑ دیا نبی علیہ السلام کی حدیث کے لیے، ہم 100 روپیہ دے کر نبی علیہ السلام کی سنت کو کٹواتے ہیں۔ دوسری حدیث سنیے، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت جریر عبداللہ بن جریر البجلی رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، غلام ہے، غلام کو بیچا۔ کہاں بیچا؟ منڈی میں جاؤ، بازار میں جاؤ، گھوڑا خرید کر لاؤ۔ جا کر دیکھا، گھوڑا خریدا، گھوڑا 400 درہم میں خرید کر لے آئے، 400 درہم میں گھوڑا خرید کر لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن جریر البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بھئی آپ 400 درہم میں گھوڑا خرید رہے ہو، یہ تو اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، مضبوط ہے، قوی ہیکل ہے، طاقتور ہے، 400 کا آپ کو کیسے دے دیا؟ یہ 400 قیمت والا گھوڑا ہے نہیں، آپ کو کس نے دے دیا؟ ضرور ایسا ہوگا جس سے آپ خرید کر لائے ہیں وہ مجبور ہوگا، اور شاید اس نے مجبوری کی بنا پر کم قیمت پر آپ کو دے دیا۔ یہ تو اعلیٰ نسل کا ہے، قوی ہیکل ہے، مضبوط ہے، 400 میں آپ کو کس نے دے دیا؟ یہ زیادہ قیمت کا ہے۔ کہا اب کیا کیا جائے؟ کہا ایسا کرو میرے ساتھ چلو بازار میں، اس آدمی کو تلاش کرو۔ گھوڑا لے کر بازار میں گئے، مالک کو تلاش کیا، مالک کو تلاش کر کے پوچھا بھئی کیوں اتنے میں فروخت کیا ہے؟ 400 میں۔ کہا جی ضرورت تھی، فروخت کر دیا۔ کہا آپ کے گھوڑے کی قیمت جو مارکیٹ میں ہے، جو منڈی کے اندر ہے، اس نسل کے، اس قسم کے گھوڑوں کی قیمت تو 600 درہم ہے، آپ نے 400 میں دے دیا کسی ضرورت کی بنا پر۔ آپ کی ضرورت سے ہم ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یہ 200 درہم آپ اور لے لو۔ یہاں پر بھی رک کر ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں نا یار فلاں انہیں مکان ویچنا، انہیں گھر لڑائی پی گئی ہے، انہوں نے ضرورت ہے ہوں تھوڑے پیسے نہ دین گے، ہوں قابو آئے نے، یا پھر اس کی لوکیشن ایسی ہے
کہ وہ میرے بغیر کسی اور کو فروخت نہیں کر سکتے، بس میں ان کو مجبور کروں اور مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاؤں۔ لیکن صحابہ کرام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کسی کی ضروریات سے ناجائز فائدہ نہیں بلکہ ضروریات کے مطابق ان کے کام آیا کرتی تھی۔ ایک اور حدیث سنا دوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی خصوصیت ہے کہ جو حدیث سن لی اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، لکھ کر بھی محفوظ کیا ہے، عمل سے بھی محفوظ کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھا رہے تھے، ایک آدمی نے جب اللہ اکبر کہا، نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ سینے پہ باندھ لیے، تو ایک آدمی تھوڑی سی اونچی آواز کے ساتھ پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں نا وہی ایک سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی، اس کے اندر بھی پتہ نہیں کیا کیا ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں حدیث کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، یعنی اس کو بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے، یا زیادہ سے زیادہ باعث پڑھ لیتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک صحابی نے یہ الفاظ ادا کیے اس جگہ پر جہاں پر ہم عموماً پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کون ہے جس نے یہ کلمات ادا کیے تھے؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے صحابی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے اتنے عظیم کلمات کہے ہیں، اتنے عظیم کلمات کہے ہیں کہ جس کلمات کے اندر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی کبریائی بھی ہے، والحمد للہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بھی ہے، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی موجود ہے۔ اتنے پیارے کلمات ہیں، اتنے پیارے کلمات ہیں، مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ جب آپ نے کلمات ادا کیے تھے اسی وقت ان کلمات کو آسمانوں تک لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی عزت کی وجہ سے استقبال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ خوشی کا اظہار فرمایا کہ میرے پیارے صحابی نے کتنے پیارے کلمات کہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے جب نبی علیہ السلام سے یہ سنا نا، اس وقت سے لے کر اپنی موت تک میں نے نماز میں ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اب یہاں پر رک کر بھی میں اپنے آپ سے سوال کر لیتا ہوں، آپ سے سوال نہیں کرتا، کیا ہمارا یا میرا طرز عمل بھی ایسا ہے کہ میں حدیث کو پڑھ لوں، سن لوں، کیا اس پر عمل کرنا اسی وقت شروع کر دیتا ہوں، یا سمجھتا ہوں حدیثوں پر عمل کسی اور نے کرنا ہے؟ کہ میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کو کچھ نہیں کر رہا، آپ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ تو تمام حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کا جائزہ لے رہا ہوں، آپ کے سامنے لے رہا ہوں، آپ کی عدالت میں کھڑا کر کے اپنے آپ کا جائزہ لے رہا ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیت کہ صحابہ کرام جو سنتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، اور صحابہ کرام کی یہ بھی خصوصیت ہے دین کے جتنے احکام ہوں تمام احکامات کی اولیت حاصل کرنے والے، دین کے تمام اعمال، شریعت کے تمام اعمال کا آغاز کرنے والے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ قرآن کا حکم آیا اقیموا الصلاۃ، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے صحابہ۔ قرآن کے اندر حکم آیا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرنے والے انبیاء کرام کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے والے صحابہ کرام۔ یہ خصوصیت ہے۔ قرآن کا حکم آیا صدقات دو، خیرات دو، سب سے پہلے صدقات دینے والے، خیرات دینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ عمرے کا حکم آیا، سب سے پہلے عمرہ ادا کرنے والے صحابہ کرام۔ حج کا حکم آیا، سب سے پہلے حج ادا کرنے والے صحابہ کرام۔ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تمام احکامات کی اولیت کا اعزاز حاصل کرنے والے صحابہ کرام ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور ایک اور خصوصیت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ صحابہ کرام کا چلنا، بیٹھنا،
اٹھنا، گفتگو کرنا، انداز تکلم، انداز گفتگو، لوگوں کے ساتھ میل جول، ان کا لین دین، ان کی طرز زندگی، طرز تجارت، طرز معاشرت، ان کی مکمل زندگی، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی بھی مکمل زندگی کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور صرف ظاہری نہیں، صرف وہ نہیں جو دن کی روشنی میں ہو، صحابہ کرام کی دن کی روشنی میں کی ہوئی زندگی۔ اور یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں، ہم صحابہ کرام کو، بعض لوگ ہمارے معاشرے کے بعض لوگ صحابہ کرام کو عمل کے ترازو پہ تولتے ہیں۔ غور کیجئے، بعض لوگ صحابہ کرام کو عمل کے ترازو پہ تولتے ہیں۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، صحابہ کرام کو تولا جاتا ہے، نسبت رسول کی طرف تولا جاتا ہے کہ نسبت کہاں سے ہے، چہرہ کس چہرے نبوت کی زیارت کی ہے، عمل نہیں دیکھا جاتا، ان کے عمل کتنے ہیں، 1 سال کے عمل ہیں، 1 مہینے کے عمل ہیں، 1 گھنٹے کے عمل ہیں، عمل کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ صحابہ کرام کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی نسبت کہاں پہ ہو چکی ہے۔ اور اسی لیے آج اگر پوری دنیا کی زندگی میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی ساری نیکیاں ایک طرف ہوں اور دوسری طرف ایک صحابی کا وہ ایک لمحہ، جس لمحے میں چہرہ نبوت کی زیارت کی ہو، ایک طرف 22 کروڑ پاکستان کی عوام کی نیکیاں ہوں، دوسری طرف ایک صحابی کا ایک وہ لمحہ جس لمحے میں چہرہ نبوت کی زیارت کی ہے، وہ ہو 22 کروڑ عوام کی نیکیاں اس ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ صحابہ کرام کو احساس حاصل ہے کہ ان کے جہر کو جو اعلانیہ طور پر روشنی کے اندر اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ کر دیا، جو انہوں نے رات کے اندھیرے میں اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ان اعمال کو بھی محفوظ کر دیا۔ کتنی مرتبہ وہ حدیث سنی ہے، ایک مہمان آیا، کہاں آیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ آپ بڑے مہمان نواز ہیں نا، حدیث بھی سن لیں مہمان نوازی کے بارے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لا خیر فی من لم یضیف، اس آدمی میں خیر نہیں ہو سکتی جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ ہن کوئی یہ نہ سمجھ لے شاید مولوی صاحب سانو کہن دے کہ میری مہمان نوازی نہیں کی، میں مطلق بات کر رہا ہوں، سانگلہ ہل والوں کی مہمان نوازی کیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی میں خیر نہیں ہو سکتی جس میں مہمان نوازی کی صفت نہیں ہے۔ خیر دیکھنی ہے تو دیکھو، اگر وہ مہمان نواز ہے تو خیر ہوگی، اگر مہمان نواز نہیں ہے تو اس کے شر سے بچ کر رہو، ہو سکتا ہے اس کے اندر خیر نہ ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب وہ آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا، کھانے کے لیے کچھ ہو، کھانے کے لیے۔ تمام گھروں سے آواز آئی کہ اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، مہمان کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، کسی کے گھر کے اندر ہو، مہمان ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، کسی کے گھر کے اندر ہو، یہ تو مدینے سے باہر کا ہے، مدینہ والے کسی کے گھر ہو۔ ایک صحابی نے کہا جی میں مہمان نوازی کروں گا، گھر کے اندر لے گئے، بیوی سے پوچھا کھانا ہے، مہمان آیا ہے، کہا جی میں کھانا اتنا ہے، نہ میں کھا سکتی ہوں نہ آپ کھا سکتے ہیں، صرف اتنا کھانا ہے جو بچوں کے لیے رکھا ہے تاکہ بچے نہ روئیں، بچوں کا رونا تو ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کتنی عظمت ہے، کہا کہ آج بچوں کا رونا بھی ہم برداشت کریں گے کیونکہ جو آیا ہے وہ عام نہیں ہے، وہ نبی کا مہمان ہے، آنے والا وہ نبی کا مہمان ہے، اس کی عزت بچوں سے زیادہ، بچوں کا رونا برداشت ہے، بچوں کا بلکنا برداشت ہے، لیکن نبی کا بیچا ہوا مہمان اس کو خالی بھیجنا ہمارے لیے برداشت نہیں ہے۔ گھر میں بٹھا دیا، رواج ہے اکٹھے بیٹھ کر کھانا ہے، بیوی سے کہہ دیا کھانا رکھ دو، کھانا رکھنے کے بعد جو بھی دیا تھا، جو بھی چراغ تھا، لائٹ کا جو بھی نظام تھا، اس کو بند کر دینا، اسے پتہ چلتا رہے تاکہ یہ گھر والے بھی کھا رہے ہیں، گھر والا بھی، میزبان اور مہمان یہ دونوں کھا رہے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے۔ اب اندھیرا ہے گھر کے اندر، اتنا اندھیرا ہے
ساتھ جو کھانا کھا رہا ہے اس کو یہ نہیں پتہ میرے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، رب کائنات نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیج دیا، اے پیارے آپ کا وہ صحابی جس نے رات کے اندھیرے میں عمل کیا ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، اس عمل کو قبول کر کے میں نے اپنے فرشتے کو جبرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی خصوصیتیں ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عام نہیں، وہ خاص ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہیں، ان کا جہر ہو، ان کا سر ہو، ان کی مخفی چیزیں ہوں، دن کے اعمال ہوں، دن کی روشنی کے، رات کے اعمال ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمام کو محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔